الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تھا. آج اسی کے فضل سے عید الفطر بھی ہم سب کو نصیب ہوئی. خوشیوں کا دن ہے، ثواب لینے کا دن ہے، بخشے بخشائے گھر جانے کا دن ہے. پورے مہینے جو محنت کی تھی اس کا صلہ آج ملنے والا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے. اس آیت سے پہلے روزوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے. جو بیمار ہیں، سفر میں ہیں، تو ان کو گنجائش بھی بتائی، اور پھر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور چاہیے کہ تم تعداد کو مکمل کر لو. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے مہینہ 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، مکمل کرو. چاند نظر آ جائے 29 کو تو فرماتے ہیں کہ چاہے کہ آپ کو ایک دن نہیں ملا
لیکن 29 پورے ہوئے ایک دن نہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ 30 دن کا ہی ثواب آپ کو دیں گے۔ جب 30ویں دن کا روزہ نہ رکھے تب بھی 30 دن کا ملتا ہے، تو پھر 30واں روزہ مل جائے تو پھر اللہ کتنا نوازیں گے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی اس پر تکبیر کہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو آج کی پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دین کو مشکل نہ سمجھے اور آسان سمجھے، ساتھ ساتھ میں یہ سمجھے کہ اب تک روزے رکھے تھے اور یہ بتایا گیا تھا کہ اتنے سے اتنے بجے تک رکنا ہے، اب جب آج آیا ہے آج کا دن تو فرمایا آج روزہ رکھنا اللہ کو پسند نہیں، اس لیے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے اور یہی ہمیں سکھایا کہ جب اللہ کہیں گے رکھیں گے، جب اللہ کہیں گے نہیں رکھیں گے، منع کر دیا تو نہیں، ہاں کہہ دیا تو ہاں۔ بس ہمیں یہ پیغام دیا کہ جیسے ابھی بندوں نے عمل کیا کہ روزے کا وقت تھا روزے رکھ رہے تھے اور آج آپ چاہتے ہو تب بھی نہیں رکھو گے اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں آج کے دن روزہ رکھنا، تو آج روزہ چھوڑ دیا۔ پیغام یہ دیا کہ پوری زندگی ایسی ہی گزارنی ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا اس پر عمل کریں گے اور جب اللہ نے روک دیا تو اس سے رک جائیں گے، یہی پیغام دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، روزے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اب تک ہم چھوٹا روزہ رکھ رہے تھے جس کو کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ روزہ نہ رکھ رہے تھے۔ لیکن ایک بڑا روزہ ہے جو پوری زندگی کا ہے، جس کا افطار اللہ کے یہاں ہونا ہے، وہ افطاری اللہ کے یہاں ہوگی اور وہ جنت کے دسترخوان پر ہوگی۔ وہ جو بہترین افطاری ہونے والی ہے اور بہترین دسترخوان وہاں سجنے والا ہے، لیکن وہ افطار کے لیے دنیا کا ایک بڑا روزہ ہے، وہ یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچنا ہے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ میں بھی، غیبت سے، چغلی سے، کینہ سے، حسد سے، جتنی حرام چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے، جن جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سب چیزوں سے رکنا ہے۔ یہ بڑا روزہ ہے۔ اب تک رک رہے تھے ان چیزوں سے جو حلال تھی، کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ تو حلال ہے ویسے، لیکن روزے کی حالت میں ان 3 چیزوں سے روکا گیا تھا۔ لیکن اب تو حرام چیزوں سے رکنا ہے جو روزے میں بھی رکنا تھا اور روزے کے علاوہ بھی رکنا ہے۔ یہ پوری زندگی کا روزہ ہے۔ جب ہم چھوٹا روزہ رکھتے ہیں تو کیسا سامنے رکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے، تو بڑے روزے میں بھی ہم کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ کے یہاں میرا افطار ہونے والا ہے، لیکن دنیا میں صحیح روزہ گزار کر جاؤں گا نا تو پھر وہاں پر آسانی ہو جائے گی۔ یہ آج کا پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام، دعا کرنی ہے۔ دعائیں کیا کرنی ہے؟ پہلا کام، 2 دعائیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں اس موقع پر۔ ایک دعا تو یہ کرنی ہے کہ عبادات تو اللہ نے اپنے فضل سے کروائی، قرآن کریم پڑھوائے، دعائیں مانگی، تلاوت کی، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، جس کو اللہ نے جو توفیق دی وہ کیا۔ اب مانگنا یہ ہے کہ قبول ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں انبیاء چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے، وہ بھی نبی ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دوسرے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بھی نبی ہیں، اور ان کی نسل میں
خود تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی رہیں گے۔ اب آپ جانتے ہیں کتنے بڑے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ جو عمل ہوا ہے اسے قبول فرما لے۔ چونکہ تعمیر تو ہو گئی، اصل تو قبولیت ہے، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد وہ قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور قبول ہوئی تبھی تو آج پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مسجد کی تعمیر کے بعد بھی قبولیت مانگ رہا ہوں، جبکہ وہ خود نبی ہیں، ان کا عمل قبول ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہماری تو عبادتیں کیسی ہے، لنگڑی لولی ہیں، نہ رکوع ٹھکانے کا، نہ سجدے ٹھکانے کے، نہ نماز ٹھکانے کی، نہ دعا ٹھکانے کی، ہر چیز میں دکھلاوا، بہت ساری چیزیں اس میں لگی ہوئی ہے۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا مانگیں۔ جو رمضان میں ہوا ہے، آج بخشا ہے، ہمیں جانا ہے، تو پھر ہمیں دعا مانگنی پڑے گی کہ اللہ قبول فرما لے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ دوسری چیز، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے، اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بھائیوں نے جب غلہ ختم ہو گیا تھا ان کا، تو وہ غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، بن گئے تھے۔ بھائیوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ کنویں میں ڈال دیا ہے، لیکن وہ کنویں میں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو فرش سے عرش پر پہنچانا تھا، تو وہاں سے بازار، اور بازار سے مصر کے تخت پر، قید خانے سے نکل کر مصر کے تخت پر آئے تھے، اور بڑا زبردست کام کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بھائی بار بار آ رہے تھے وہ غلہ لینے کے لیے، دوسری مرتبہ آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ زیادہ دیجئے۔ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، اور کیا کہا؟ مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت، حالانکہ وہ ان کے بھائی ہی ہیں، لیکن انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ابھی۔ کہا کہ ہمیں ایسی ایسی تکلیف پہنچی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، کھوٹی پونجی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نوٹ بھی نقلی جیسی ہے، کچھ لے کر آئے ہیں، بس آپ تو بادشاہ ہیں، سخی ہیں، آپ ذرا راشن جو ہے بھر کر دیجئے گا۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ راشن تو بھر کر دیجئے گا، ساتھ ساتھ میں بونس بھی دیجئے گا ایکسٹرا۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اللہ تعالیٰ جو ہے صدقہ دینے والوں کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہاں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آج ہم بھی اللہ کے دربار میں یہ کہیں گے کہ ہم تو کھوٹا ہی سکہ لے کر آئے ہیں آپ کے دربار میں، عبادت ہماری کھوٹی ہے، لیکن اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، آپ ہمیں بھر بھر کر اس کا ثواب دے دیجئے، بونس بھی دیجئے کہ قبول کر لیجئے، تاکہ ہم یہاں سے گھر پہنچیں تو بخشے بخشائے پہنچ جائیں اور ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ تو یہ دو دعائیں، دو چیزوں کو سامنے رکھ کر ہر ایک کو یہ دعا ضرور مانگنی ہے۔ تیسری چیز، للصائم فرحتان، حدیث شریف میں آتا ہے روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ ایک تو خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور سیدھی سی بات ہے، آپ چھوٹے سے بچے کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ بھائی بیٹا صبح کی سحری پسند ہے کہ شام کا افطار پسند ہے، تو وہ کہے گا افطار بہت اچھا ہے، بہت مزہ آتا ہے اس میں، اس کو بھی افطار بہت پسند ہے، اور افطار کے موقع پر اچھوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔
فرمایا ٹھیک ہے یہ افطار آپ روزانہ کر رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے پورے دن آپ سے افطاری کروایا، یعنی عید الفطر میں تو افطار ہی افطار ہے، روزہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ خوشی تو ہے، لیکن حقیقی خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے جس نے واقعتاً گناہوں کو چھوڑ کر نئی زندگی کا آغاز کیا ہو۔ حقیقی خوشی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس نے اس مہینے میں کچھ عبادتیں کی ہوں، جس نے اس مہینے میں صحیح طریقے سے تراویح پڑھی ہو۔ اس لیے آپ جانتے ہیں خطبے میں بار بار آتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید، عید ان لوگوں کی نہیں ہے جو نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ بار بار آئے گا لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود، کہہ رہے ہیں کہ عید ان لوگوں کی نہیں ہے جو بہترین قسم کی خوشبو لگا کے آئے، بلکہ عید تو ان لوگوں کی ہے جس نے توبہ کی ہے اور آئندہ کبھی وہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ یہ انہی لوگوں کی عید ہے۔ بار بار آپ کو لیس العید کر کر جو خطبے میں بار بار یہ الفاظ آئیں گے، اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوشی تو ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے یہ کیا ان کو نہیں، انہوں نے کیا ان کو ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، یہ سوچنا ہے کہ عید حقیقت میں ہمارے لیے خوشی بن کر آئی ہے یا پھر یہ وعید ہے، کہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دی ہے، اس کو بھی سوچنا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہمارے سامنے رہے کہ انہوں نے بد دعا کی تھی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اس نے اپنی مغفرت کا سامان تیار نہ کیا ہو، وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، چیف کمانڈر ہے جبرائیل علیہ السلام، اور آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یاد رکھیے سرکار تو دنیا میں رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، آپ تو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس کے باوجود آپ یہاں بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، سرکار تو وہ ہستی ہے کہ جب ایک چور کا چوری کے اوپر ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ایک طرف تو سزا دی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ رحم دل تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سیل لگایا تھا وہ کیسا بد نصیب آدمی ہے جس نے پہلے عشرے میں رحمت کا مستحق نہیں ہوا، جو دوسرے عشرے میں مغفرت کا مستحق نہیں ہوا، جو تیسرے عشرے میں جہنم سے چھٹکارے کا مستحق نہیں ہوا، تو پھر وہ بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں میرا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں، اس کی فکر کرنی ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ آخری چیز کی طرف آتا ہوں، شیخ شریم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، حرم کے بہت بڑے امام ہیں۔ کسی زمانے میں انہوں نے جو ہے خطبے میں ایک بات کہی تھی، وہ واقعتاً بڑی کام کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا من کان یعبد رمضان فإنه قد مضى ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت۔ شیخ سعود الشریم کہہ رہے ہیں جو رمضان کی پوجا کرتا تھا، جو رمضان کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے رمضان جا چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں سے کیا پیغام ملتا ہے؟ یہاں سے میرے بھائیوں یہ پیغام ملتا ہے کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ رمضان میں کیا تھا، رمضان ہی کے لیے کیا تھا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، رمضان جا چکا ہے۔ تو کیا ہم دوبارہ داڑھی کٹوائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ فجر نہیں پڑھیں گے؟ کیا ہم دوبارہ وہی گناہ میں جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ وہی حرام کھانا کھائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ سود میں پڑیں گے؟ کیا ہم دوبارہ حرام لقمے کی طرف جائیں گے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو رمضان کی کوئی قدر نہیں کی آپ نے۔ رمضان میں تو پوری نئی زندگی کا ارادہ کیا تھا، اگر وہ باقی رہتا ہے اور پکا ارادہ ہے تو کام کا ہے۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضانی مسلمان نہ بنے۔ آج ہماری پہچان ایسی ہی ہو گئی ہے مسلمانوں کی، کہتے ہیں نا کسی محلے میں چلے جاتے ہیں اور کوئی کہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے تو بھائی نشانی کیا ہے؟ تو وہ تارا اور چاند جو روڈ پر رہتا ہے نا وہ لگا ہوا، بتا دیکھو یہ چاند تارے لگے ہوئے ہیں نا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہ کوئی نشانی نہیں ہے۔
نشانی تو یہ ہونی چاہیے کہ پردے لگے ہوئے ہیں، یہاں کوئی لڑکی باہر نہیں آتی ہے، یہاں کا ہر ایک شخص نمازی ہے، یہاں گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، یہاں لوگ قرآن کریم کی مسلسل تلاوت کرتے ہیں، اس علاقے میں کبھی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، کبھی فساد نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی علامت ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا، ہے تو وہ لطیفہ ہنسنے کی چیز، لیکن اس میں ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ہمارا سمبول ہی کچھ ایسا بن گیا ہے۔ وہ ایک بائک خریدی تھی 3 آدمیوں نے، بہت مشہور لطیفہ ہے کہ ایک بائک خریدی تھی، ایک ہندو نے بھی، ایک مسلمان نے بھی اور ایک کرسچن نے بھی خریدی تھی، اور وہ تینوں نے مل کر خریدی تھی۔ تینوں نے کہا ایک ایک راؤنڈ مارتے ہیں اور اپنا سمبول لگا کے آتے ہیں۔ ہندو گیا اور اس نے چکر لگا کے آیا اور گاڑی کے اوپر اوم کا نشان لگا کر آ گیا واپس، کہ یہ میرا نشان ہے۔ پھر دوسرا کرسچن گیا، وہ چکر لگا کے آیا، اس نے بھی سمبول لگایا کراس کا، جو کرسچنوں کا نشان ہوتا ہے، وہ لگا کے آیا۔ بیچارہ مسلمان کا نمبر آیا تو جاؤں تو کدھر جاؤں اور کہاں جاؤں، اس کو بیچارے کو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تھا۔ ادھر ادھر چکر لگا کر وہ سائلنسر کو پھاڑ کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ جو آواز آ رہی ہے نا، میں نے اس کی ختنہ کروا دی ہے، جو مسلمان ختنے والا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہاں یہ ہے، پیغام یہاں یہ دینا چاہتے ہیں کہ کیا مسلمان صرف اسی کا نام ہے؟ نہیں، اس کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مسلمان تو اس کا نام ہے، جس جگہ چلا جائے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، نمازی ہے، چہروں پر داڑھی ہے، داڑھیوں سے مسلمان ہوتا ہے، سنتوں سے مسلمان ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی سے مسلمان ہوتا ہے۔ اگر رمضان سے ہم نے یہ سبق نہیں لیا تو آپ سمجھ لیجئے رمضان کیسا گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جس کا جمعہ صحیح گیا اس کا پورا ہفتہ صحیح گیا، تو کہ جس کا رمضان صحیح گیا اس کا پورا سال صحیح گیا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نروری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ گورنمنٹ آف اسکائی نے، اس سے پہلے کے عصر کے بعد کے بیان میں بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ آف اسکائی نے ایک اسکیم چلائی تھی، ایک لمبا نظام چلایا تھا کہ رحمتوں کا سیل لگایا تھا، تراویح کا ایک نظام چلایا تھا، روزے کا نظام چلایا تھا، سحری کے لیے ترغیب دی تھی، شوق دیا تھا۔ اب جب رمضان پورا ہوا تو عید الفطر کا ایک سسٹم دیا، فرمایا عبادت تو ہے، خوشی کا دن تو ہے، پہلے والوں کی طرح نہیں، دوسرے لوگوں کی طرح نہیں۔ جو لوگ دوسرے لوگ عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو وہاں تو گناہ ہی ہوتے ہیں صرف۔ فرمایا مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اب تک تو ایسا تھا کہ روزانہ 5 نمازیں پڑھ رہے تھے، عید کے دن 6 پڑھنی ہے، یہ عید کے ایکسٹرا نماز دی۔ فرمایا مسلمانوں کی خوشی یعنی عبادت میں اضافہ۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ عید کی نماز میں کیا ہے، نہ تکبیر ہے نہ اذان ہے۔ عید کی نماز میں نہ تکبیر ہے نہ اذان ہے۔ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ اتنے مسلمان ٹرین ہو گئے ہیں کہ اب اذان کہہ کر بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مغفرت کا سامان لینے کے لیے آئے ہیں، ہم خود پہنچ گئے ہیں اور بخشائے جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ٹرین ہو کر آئے ہیں، اس لیے نہ اذان کی ضرورت ہے نہ اقامت کی ضرورت ہے کا یہ نظام چلایا تھا۔ لیکن بیچارے کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، کتنے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف جنازے کی نماز پڑھتے تھے، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ وہ بڑی اچھی بات فرماتے تھے، 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی۔ 8 کی صرف 8 دن میں نماز پڑھنے والے لوگ، کھاٹ کی یعنی صرف جنازے کی نماز پڑھنے والے لوگ، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو 360 کی یعنی صرف 360 دن میں ایک مرتبہ وہی عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اور وہ بڑے اچھے انداز میں فرماتے تھے کہ وہ بھی اس لیے آ گیا کہ بیوی نے دھکا مار کے نکالا کہ جا بھائی ایک دن تو جا مسجد میں، اگر بیوی نہ ہوتی تو اتنا بھی مسجد میں نہ آتا وہ۔ اور وہ بیچارہ سال میں ایک بار مسجد میں آتا ہے تو وہ جیسے ویسے چھپاتے چھپاتے مسجد میں پہنچتا ہے، وہ پیچھے دوسری تیسری صف میں کھڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بیچارے کو معلوم ہے کہ اس میں تو 6 تکبیریں ایکسٹرا ہوتی ہے، اور کہیں ہاتھ چھوڑنا ہے نہ کہیں اٹھانا ہے نہ پتہ ہوتا ہے نہیں، تو وہ بیچارہ ایک نماز پڑھنے آتا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر پڑھتا ہے بیچارہ کہ وہ کیسا ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ نہیں۔ اگر صف اول میں کھڑا ہو گیا تو دکھے گا ہی نہیں کچھ کہ کون کیا کر رہا ہے، تو پیچھے ہی کھڑا رہتا ہے بیچارہ۔
اور دور دور کھڑا رہ کر اپنی عید کی نماز پوری کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان نمازوں سے ہونا چاہیے آباد۔ اس لیے آج کی پوری بات کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے کروا لیا، قبولیت کی دعا مانگنی ہے اور بار بار اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ قبول فرما لے۔ تیسری آخری بات وہی ہے کہ ہم جو ہے پابندی سے جو عمل شروع کیا تھا اس کو ہم پوری زندگی کرتے رہیں، ہمیشہ کرتے رہیں۔ روزانہ کی چیز کو ڈیوٹی ابھی تک چل رہی تھی، اب اس کو تھوڑا کم کر کے بھی قرآن 2 بارے پڑھ رہے تھے، کم سے کم 2 رکوع تو پڑھیں روزانہ، انشاءاللہ اس سے برکتیں آئیں گی۔ اور جن چیزوں کے ارادے کیے تھے مسجدوں میں بیٹھ کر، اعتکاف میں بیٹھ کر، بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر، بیانوں میں بیٹھ کر، تو وہ ارادوں کو پورا کرنا یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز کر لیں گے تو انشاءاللہ میرے بھائیوں آگے جائیں گے، آگے بڑھیں گے، اور انہی چیزوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ یہی پورے عید الفطر کا پیغام ہے۔ اور آخر میں پھر وہی کہ ان مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کرنی ہے جو مسلمان بیچارے بے قصور قید خانے میں ہیں، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے، ان کو بیچاروں کو خوشیاں نہیں مل رہی ہے۔ ان مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں جو بیچارے جن کے گھر نہیں ہیں، وہ روڈ پر آ گئے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ہم کو اللہ نے خوشیاں دی، نہ اچھے کپڑے پہن کر آئے، کتنے ایسے ہوں گے جن کو نئے کپڑے پہننا نصیب نہیں، کتنے ایسے ہوں گے جن کو کنگھی کرنا نصیب نہیں، تیل لگانا نصیب نہیں، خوشبو لگانا نصیب نہیں۔ ان کو ضرور یاد کرنا ہے۔ اگر ہم یاد کریں گے تو کل ہمیں کوئی یاد کرے گا۔ اور جتنے لوگ دنیا سے اس ماہ میں چلے گئے، پہلے چلے گئے، بعد میں ہمارے سامنے موت تو آتی ہی رہتی ہے بار بار، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ جو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ صدقۃ الفطر اکثر لوگ ادا کر کے ہی آئے ہوں گے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، ورنہ صدقۃ الفطر جو مشہور ہے لوگوں میں گیہوں سے نہیں، 4 قسمیں آپ نے بورڈ میں بھی کہیں پڑھی ہوگی، اپنے میسج میں واٹس ایپ پر بھی دیکھی ہوگی، اور ضرور سنی بھی ہوگی کہ 4 طرح کے صدقۃ الفطر ہوتے ہیں، جس میں گیہوں بھی ہوتے ہیں، کشمش بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، کھجور بھی ہوتے ہیں۔ وہ بیچارہ مسلمان ایک صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے تو بار بار پوچھتا ہے کہ مولانا 75 کے 65، وہ بھی پوچھتا ہے، وہ 70 کے 60۔ ارے بھائی 75 نے 60 کیا گن رہا، 80 دے دے گا تو کیا غلط ہو جائے گا، 100 روپے دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو خود سوچ لے کہ اس زمانے میں 100 روپے کا کیا آتا ہے۔ ایک طرف تو تجھے اپنے گناہوں کا اور اپنے روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے کہ میرے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے وہ معاف ہو جائے، اور دوسری طرف پیسے بھی گن کر دیتا ہے۔ وہ ذات تو تجھے کیسا رزق دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، حرام لقمے سے بچیے، خوب دیجیے، اور رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، وہ دے گا۔ کون ہے وہ اللہ؟ وہی اللہ ہے جو میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں باہر بھی نہیں آیا ہے، اس سے پہلے جو ہے اس کی ماں کے تھرمس کو بھر دیتا ہے دودھ سے، کبھی آئے گا نہیں اس سے پہلے انتظام۔ میرے بھائیوں، جب انتظام پہلے ہی سے وہ کر دیتا ہے تو وہ اسی نے ذمہ داری لی ہے، وہ روزی پہنچا کر رہے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بھر بھر کے غریبوں کی مدد کریں۔ یہی آج کا پیغام۔ جتنا ہو سکے صدقۃ الفطر ادا کریں، اب تک ادا نہ کیا ہو یاد رکھیں معاف نہیں ہے، اس لیے عید کے بعد بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اگر کسی نے نہ کیا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی قضا نہیں ہوتی، ادا ہی ہوتی ہے، آپ کو کسی بھی طرح دینا ہے۔ البتہ افضل یہ تھا کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جاتے جاتے میں آپ کو نماز کا طریقہ بتلا دوں، جاننا ضروری ہے، کہیں بھول نہ ہو جائے۔